جو خود تو نئے کپڑے پہنائے اپنے بچوں کو 3 کپڑے سلوا کر دے اور ہمسایوں کے بچوں کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں، اس کے بچے تو پھل بھی کھائیں اور ہمسایوں کے بچے پانی کے ساتھ روٹی کھائیں، پھر اللہ نے بھی اس کے روزے کوئی نہیں قبول کرنے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ ہمیں اس کا مقصد پانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے جو اہداف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ کچھ یوں ہے۔ آپ نے فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ یہ ماہ مبارک اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کا ہر لمحہ ہی الگ الگ شان رکھنے والا ہے۔ اس کے پہلا حصہ وہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کا دوسرا حصہ وہ اللہ سے بخشش کو پانے کا ذریعہ ہے، اور اس کا تیسرا حصہ وہ جہنم سے چھٹکاری کا باعث ہے۔ تو یہ پہلے 10 دن اس کو عشرہ رحمت کہتے ہیں جو کہ گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی رحمت کس قدر ہے اور اللہ کی رحمت کن پر ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم کون ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں ان ربکم ذو رحمت واسعہ، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بڑی رحمت والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو، مہربانی کو اپنے اوپر لازم فرمایا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے جب اس ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرما دیا، تو اس کتاب میں جو اللہ کے عرش پر ہے اور اللہ کے پاس ہے، اس میں یہ لکھا ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کی وسعت کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہوئے یہ انداز بھی اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت دیکھنی ہے تو وہ کس قدر ہے؟ فرمایا ایک آدمی ایک اچھا کام، نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ نیک کام کر لے تو کم از کم اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں تک تو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگلا جو ٹکڑا ہے وہ حدیث کا، وہ کمال اور کمال کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، غلط کاری کا ارادہ کرتا ہے، اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر وہ اس گناہ کا جس کا ارادہ کیا اس سے باز آ جائے، رک جائے، اللہ پھر بھی ایک نیکی دے دیتے ہیں۔ اور اگر وہ گناہ کر لے تو پھر ایک گناہ فی الفور نہیں لکھا جاتا، بلکہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے فرشتوں نہ لکھو، میرا بندہ شاید تھوڑی دیر بعد توبہ کر لے، اور اگر بندہ توبہ کر لے تو اس گناہ کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا اس قدر اللہ کی رحمت کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے اپنے ہلاک ہونے کی خود ٹھان لی ہو کہ میں نے اب کام ہی ہلاک ہونے والے کرنے ہیں۔
تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ۔ آپ کے زمانے میں ایک صحابی نے چڑیوں کے گھونسلے سے ان کے بچے لیے، اور وہ بچے لے کر جب ایک جانب چلنے لگا تو اچانک ان کی ماں پہنچی اور اس کے سر کے اوپر منڈلانے لگی، اور وہ چلتے چلتے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گیا، اور آپ نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے اور ایک چڑیا اس کے اوپر سر کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ آپ نے کہا یہ کیا معاملہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، بچے لیے، یہ ماں آ گئی تو یہ اس وقت سے میرے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ان بچوں کو زمین پہ ڈال دو۔ جب ان بچوں کو زمین پہ ڈال دیا، اب بچے تو اڑ نہیں سکتے، اب ماں اڑنے کی بجائے وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے پوچھا صحابہ یہ ماں اڑ سکتی تھی؟ کہا یا رسول اللہ جی اڑ سکتی تھی۔ کہا کیوں نہیں اڑی؟ کہا اس کے اندر جو رحمت ہے نا، رحم، مہربانی اور محبت ہے، اس مہربانی اور اس رحمت اور محبت کی وجہ سے یہ اڑ نہیں رہی، اس کو اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے اس قدر محبت ہے اور اس کے دل میں اس قدر رحم رکھ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحیم ہے، اور ایک جگہ پہ ہے اللہ اس سے 70 گنا زیادہ رحیم اور مہربان اور محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کی رحمت کس قدر ہے ہم اس کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حکومت ہے۔ اس زمانے میں ایک شخص ہے جو ہجڑا تھا، گویا، اور وہ گاتا اور پیسے کما لیتا، بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، بڑھاپا آ گیا، اب کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ اب جب سنتا کوئی نہیں ہے تو اب پیسے بھی نہیں ہوتے۔ فاقے آئے تو قبرستان میں گیا، بڑھاپا بھی ہے، فاقے بھی ہیں، بھوک بھی ہے، اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا باری تعالیٰ تیری نافرمانیاں کرتا رہا، جب آواز تھی، شکل تھی، لوگ آواز سنتے تھے، شکل دیکھتے تھے، کچھ دے دیتے تھے، گزر اوقات ہوتی تھی، اب تو کوئی نہیں ہے گزر اوقات، اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اے باری تعالیٰ اب تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب سمجھ آ رہی ہے تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، گڑ گڑاتا رہا، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام فرما ہے، آواز آتی ہے عمر اٹھو اور میرے بندے کی فریاد کو پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا شاید یہ ایک وہم ہے، پھر لیٹ گئے، پھر آواز آئی عمر اٹھو اور میرے بندے کی فریاد کو پہنچو۔ جب تیسری دفعہ آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کوئی معاملہ ہے، چلتے ہوئے بقیع قبرستان میں پہنچے۔ جب اس گویے نے جو ایک قبر کے پیچھے چھپ کر یہ دعا مانگ رہا تھا، جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آج مجھے پکڑ لیا ہے۔ وہ ڈرا، گویا تھا، گناہ گار تھا اور جرم کیا تھا، وہ ڈرا۔ جب وہ ڈرا ادھر حضرت عمر ڈر کے بھاگنے لگا، چھپنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او بھاگ نہیں، اللہ کے بندے، جس کو تو پکار رہا تھا اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ اس نے بات سنی، اس نے کہا کیا معاملہ ہو؟ حضرت عمر نے کہا تیرا کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ معاملہ ہے۔ کہا کس کو پکار رہا تھا؟ کہا اللہ کے آگے اپنی فریاد رکھ رہا تھا۔ کہا اللہ ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا آپ کو اللہ نے بھیجا؟ کہا ہاں مجھے اللہ نے بھیجا۔ وہ اس بات پر اتنا نادم ہوا، روتے 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 اس کی جان نکلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور اس کا جنازہ پڑھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں دفن کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کی رحمت دیکھ لیجئے۔ ساری زندگی کا گویا، ساری زندگی کا نافرمان آج اگر اللہ کو پکارتا ہے تو اپنے مطلب کے لیے، اور اللہ پھر بھی اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس پہ رحمت فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ عشرہ اللہ کی رحمت کو لینے کا عشرہ ہے۔ اور اللہ کی رحمت کس قدر ہے یہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک دو واقعہ عرض کر دیا۔ اب اگلی بات یہ ہے اللہ کی رحمت کن لوگوں پر ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور واقعات پڑھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اگر لینی ہے تو پھر
ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنا ہوگا۔ اللہ کی رحمت لینی ہے تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کی رحمت لینی ہے تو اللہ کے بندوں پر شفقت کرنا ہوگی۔ اللہ کی رحمت لینی ہے تو پھر گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کی رحمت لینی ہے تو پھر رشتوں کی قدر کرنا ہوگی۔ اللہ کی رحمت کو اگر حاصل کرنا ہے تو پھر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کسی کو گھٹیا اور حقیر نہیں سمجھنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ کی رحمت کن کے لیے ہے؟ فرمایا الراحمون یرحمہم الناس، الراحمون الراحمون یرحمہم الرحمن، مخلوق خدا پر رحمت و شفقت جو کرے گا اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی۔ جو اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرے گا، درگزر کرے گا، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرے گا، جو اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرے گا، اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی اس پر ہوگی۔ آگے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگو اگر اس 10 دنوں میں اور ساری زندگی میں اللہ کی رحمت لینی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ظلم اور جبر سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں پہ ظلم کرنے سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی رحمت جھوٹ بولنے سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی رحمت کسی کا مال کھا جانے سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی رحمت ماں باپ کی نافرمانی سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی رحمت زمینوں پہ قبضے سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی رحمت رشوت سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی رحمت جھوٹ سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی رحمت ماں باپ کی نافرمانی سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی رحمت خیانت سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی رحمت اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے نہیں ملتی۔ اگر اللہ کی رحمت لینی ہے اور اس 10 دنوں میں اللہ کی رحمت کو سمیٹنا ہے تو اللہ کی رحمت اس پہ ہوگی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین پہ جتنی بھی مخلوق ہے اس پہ مہربانی تم کرو، آسمان والا تم پہ مہربانی کرے گا۔ اگر تم نے زمین والوں پر مہربانی نہ کی تو آسمان والا بھی تم پہ مہربانی نہیں کرے گا۔ زمین والوں کی غلطیوں سے تم درگزر کرو گے تو آسمان والا تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے گا۔ اگر زمین والوں کے ساتھ تم محبت کرو گے تو آسمان والا تم سے محبت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، دوسری بات اللہ کی رحمت کو اب لینا کیسے ہے؟ کہ اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرنے سے۔ وہ اللہ کی مخلوق کوئی بھی ہو، وہ انسان ہوں، انسانوں میں رشتہ دار ہوں، انسانوں میں مسلمان ہوں، انسانوں میں غیر مسلم ہوں۔ اچھا تھوڑا سا یہ عرض کر دوں، رحمت کا مطلب کیا ہے؟ ایک وہ شخص ہے کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبی مانتا ہے یا آپ کی اجازت سے آپ کے تحت آپ کے سائے میں نبی مانتا ہے، اب اس کے ساتھ رحمت یہ نہیں ہے ایسے کچھ نہ کہو یہ مسلمان ہے، یہ رحمت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ کو گالی دینے والے کو مسلمان کہنا یہ رحمت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر رحمت کرنی ہے، مہربانی کرنی ہے، سب سے پہلے حقدار نبی ہیں اور نبیوں کے بعد نبیوں کے صحابہ ہیں۔ رحمت کا مطلب ذرا سمجھ لیجئے گا، ہمارے ہاں بڑا الٹ معنی لے لیا جاتا ہے۔ رحمت کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے جو صحابہ کو گالی دے اس کو سینے سے لگانا، یہ رحمت نہیں ہے، یہ بغض صحابہ ہے، یہ صحابہ کی گستاخی ہے، یہ صحابہ کو حقیر سمجھنا ہے۔ وہ عالم جو صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو، معاویہ کو منافق کہنے والوں کو، ابو سفیان کو منافق کہنے والوں کو سینے سے لگائے اور اس سے دعائیں کروائے، وہ رحیم نہیں ہے، وہ شکی اور بدبخت ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ یہ سمجھ لیجئے گا ذرا، کہیں آپ میری بات کا مطلب یہی نہ سمجھیں شرک کرنے والے جو بھی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے پر بھی رحمت، اس کے لیے رحمت یہ ہے۔ ہاں جی، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا یا مانتا ہے لیکن آپ کے تحت نبی مانتا ہے، اس کے لیے رحمت یہ ہے، اس کے لیے تہجد میں اٹھ کے دعا مانگو اور کہو اے اللہ وہ تیرا نافرمان ہے، اس کو اپنا فرما بردار بنا۔ یہ ہے رحمت، یہ نہیں ہے رحمت وہ مسلمان ہے۔ سمجھ لگ گئی ہے جی؟ یہ رحمت نہیں ہے، یہ مہربانی نہیں ہے، یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اسی طرح جو شخص صحابہ کو گالیاں دیتا ہے
اس کو سینے سے لگانا رحمت نہیں ہے، اس سے پیچھے ہٹنا رحمت ہے، تاکہ اس کو احساس ہو میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اگر ہم نے اس کو سینے سے لگایا، وہ کہے گا میں بڑا اعلیٰ کام کر رہا ہوں، میں بڑا اونچا کام کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ذرا اس کی تھوڑی سی تمیز رکھیے گا، اس لیے کہ ہمارے سوشل میڈیا پر، ہمارے یوٹیوب پر، ہمارے ٹی وی چینلز پر بہت سے رحیم اس طرح کے مولوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے سکالر اس طرح کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جس طرح یہودی کافر ہے اسی درجے کا مرزئی کافر ہے، جس طرح عیسائی کافر ہے اسی درجے کا مرزئی کافر ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہودی چھوٹا کافر ہے، عیسائی چھوٹا کافر ہے، مرزئی بدتر کافر ہے۔ اس لیے کہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کو اہل کتاب کہا ہے، اور اہل کتاب کی بیٹی کے ساتھ، ان کی بچی کے ساتھ نکاح جائز ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ لیکن جو اہل کتاب نہیں ہے، وہ ہندو ہو، وہ مجوسی ہو، وہ سکھ ہو اور مرزا یا وہ مرزئی ہو، اس کی بچیوں کے ساتھ، ان کی لڑکیوں کے ساتھ نہ نکاح جائز ہے نہ ان کی ذبیحہ حلال ہے، یہ ان سے بدتر کافر ہیں۔ اس لیے کہ عیسائی نے کہہ دیا میں نبی نہیں مانتا، وہ سامنے کھل کے آ گیا، یہ سامنے کھل کے نہیں آ رہا، یہ میرے نبی کی تعلیمات کو چوری کرتا ہے، میرے نبی کے قرآن پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ میرے نبی کی حدیثوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ میرے نبی کے فرمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ بڑا کافر ہے۔ مرزئی، یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، سکھ سے بھی بڑا کافر ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا رحمت کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں ہے مطلب کہ صحابہ کے دشمنوں کو سینے سے لگاؤ یہ رحمت ہے، ہاں صحابہ کے دشمن کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگ، یہ تیری رحمت ہے۔ تو خیر اللہ کی رحمت سے محروم کون ہے؟ پہلی تو یہ بات بتاؤں، رحمت سے محروم وہ اچھا انسان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ نے بڑی خوبصورت حدیث بیان کی، سمعت ابا القاسم، الفاظ بڑے خوبصورت، سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو سچے ہیں، بڑے ہی سچے ہیں، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ سچائی کی بات انہوں نے کیا فرمائی؟ فرمایا لا تنزع الرحمہ الا من شقی، بدبخت ہی آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے، خوش نصیب اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا، بد نصیب بدبخت اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب وہ رحمت سے محروم کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرے گا، جو خود تو کھائے ہمسائے بھوکے رہیں پھر اللہ نے بھی اس کے روزے کوئی نہیں قبول کرنے، جو خود تو نئے کپڑے پہنائے اپنے بچوں کو 3 کپڑے سلوا کر دے اور ہمسایوں کے بچوں کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہوں، اس کے بچے تو پھل بھی کھائیں اور ہمسایوں کے بچے وہ پانی کے ساتھ روٹی کھائیں۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرے گا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرے گا، جو لوگوں کے ساتھ اچھائی نہیں کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا، جو لوگوں کے عیوب پہ پردہ نہیں ڈالے گا روز قیامت پھر اللہ بھی اس کے عیوب پہ پردہ نہیں ڈالے گا، جو لوگوں کے ساتھ سچ نہیں بولے گا اللہ بھی اس کو بخشے گا نہیں، جو لوگوں کے دو لگانے سے، دھوکہ فراڈ سے رکے گا نہیں پھر اللہ کی بھی رحمت اس پر نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ عشرہ رحمت جاری ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے ہر وہ کام کریں جو اللہ کی رحمت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں، اور ہر اس برے عمل سے بچیں جس سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، بلکہ ہر مسلمان کو رحمت خداوندی کو حاصل کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق بخشے، اور ہر اس عمل سے، عادت سے، قول سے، فعل سے، اشارے سے اللہ محفوظ رکھے جو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔